میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور جو سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ نسبت قائم کر لو، ان کا قرب اختیار کر لو۔ اگر ہم اس آیت کریمہ پر غور کریں تو خداوند کریم نے پہلے ایمان کا ذکر کیا، پھر حکم دیا کہ تقوی اختیار کرو، یعنی متقی اور پرہیزگار بنو۔ تو ظاہری بات ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوگا وہ نیک اور پرہیزگار ہوگا، وہ نمازیں پڑھنے والا ہوگا، وہ روزے رکھنے والا ہوگا، وہ حج کرنے والا ہوگا، وہ دیگر نیک اعمال کرنے والا ہوگا۔ لیکن خداوند کریم نے یہ سارے کام کرنے کے بعد ایک حکم اور بھی دیا، وہ حکم یہ ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جو سچے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں، ان کے ساتھ ہم نسبت قائم کریں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جب شیطان کو خداوند کریم نے رون دیا تو شیطان نے خداوند کریم کی بارگاہ میں عرض کی، خداوند کریم مجھے مہلت دے تاکہ میں جو صراط مستقیم کا راستہ ہے اس راستے پر بیٹھ کر تیرے بندوں کو گمراہ کر سکوں۔ تو خداوند کریم نے شیطان کو مہلت دے دی۔ تو شیطان پہلے تو یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی کو ایمان کی دولت نصیب نہ ہو۔ اگر کسی کو ایمان کی دولت نصیب ہو جائے تو پھر وہ نیک اعمال نہیں کرنے دیتا۔ اگر کوئی نیک اعمال کر لے پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ نیک اعمال کو ضائع کر دیا جائے۔ تو خداوند کریم یہ جانتا تھا، اور میں اور آپ شیطان کے مکروہ فریبوں کو سمجھ نہیں سکتے، اس لیے خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندو، جو میرے وہ بندے ہیں جو میرے مقرب اور محبوب بندے ہیں، جو شیطان کے مکروہ فریبوں کو سمجھتے ہیں، تم ان کے ساتھ نسبت قائم کر لو، تم ان کا قرب اختیار کر لو، تم ان کے آستانوں پر آتے جاتے رہا کرو، پھر ان کی توجہ سے تمہارا ایمان بھی سلامت رہے گا اور تمہارے نیک اعمال بھی سلامت رہیں گے۔ تو یہ خداوند کریم کا حکم ہے کہ ہم جو خداوند کریم کے ولی ہیں ان کا قرب اختیار کریں، ان کے ساتھ نسبت اختیار کریں۔ تو امام احمد رضا خان بریلوی لکھتے ہیں کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ نہیں مارے جاتے، یعنی جن کی کسی کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، امام فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ نہیں مارے جاتے، حشر تک رہے میرے گلے میں بھی پٹا تیرا۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ جو کتے ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جس کے گلے میں کوئی پٹا نہیں ہوتا، ایک وہ ہوتا ہے جس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے۔ جس کے گلے میں پٹا نہیں ہوتا اس کا کوئی گھر نہیں ہوتا، اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا، اس کا کوئی آقا نہیں ہوتا، اسی لیے وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، کبھی اس در پہ کبھی اس در پہ، کبھی کھانے کو روٹی ملتی ہے تو کبھی ڈنڈے بھی کھانے پڑتے ہیں۔ دوسرا کتا اسی کی نسل کا ہوتا ہے، اسی کے خاندان کا ہوتا ہے، لیکن اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے، اور اس کے گلے میں پٹا اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ کوئی لاوارث نہیں ہے، اس کا کوئی مالک ہے، اس کا کوئی آقا ہے۔ اب لوگ اس کو مارتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اگر اس کو مارا یہ کتا کچھ کہے یا نہ کہے، اس کا مالک آ کر ضرور پوچھے گا کہ میرے کتے کو تو نے کیوں مارا؟
تو امام الانبیاء کے غلاموں اسی طرح قیامت کے دن بھی دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ ہوں گے جن کے گلے میں کوئی پٹا نہیں ہوگا، جن کی کوئی نسبت نہیں ہوگی، جن کا کوئی مرشد نہیں ہوگا، جن کا کوئی مالک نہیں ہوگا، جن کا کوئی آقا نہیں ہوگا، وہ کبھی ادھر جائیں گے کبھی ادھر جائیں گے۔ لیکن دوسرے وہ ہوں گے جن کے گلے میں نقشبندیت کا پٹا ہوگا، جن کے گلے میں چشتیت کا پٹا ہوگا، جن کے گلے میں سہروردیت کا پٹا ہوگا، جن کے گلے میں قادریت کا پٹا ہوگا، یعنی وہ کسی کے مرید ہوں گے، ان کا کوئی مرشد ہوگا، ان کا کوئی مالک ہوگا، وہ لاوارث نہیں ہوں گے۔ تو فرشتے ان کو دیکھ کر کہیں گے کہ ان کو جانے دو، یہ لاوارث نہیں ہے، ان کا کوئی مالک ہے، ان کا کوئی آقا ہے۔ تو پھر ہوگا کیا؟ امام فرماتے ہیں ہوگا پھر یہ کہ ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، قیامت کے دن ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ تو دنیا میں جس کے ساتھ نسبت ہوگی، جس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کے ساتھ نسبت ہوگی، قیامت کے دن بھی وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔